والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم سيد الأنبياء وخاتم المعصومين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. اللہ رب العزت جل وعلا کا کروڑہ شکر ہے کہ اس کریم نے ہم سب کو آج کے مبارک دن میں نماز جمعہ شریف کے لیے اپنی بارگاہ اقدس میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائی. خالق کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اور اس کی توفیق سے جو کلمات خیر بیان کیے جائیں اور جو اعمال صالحہ بجا لائیں وہ کریم اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے. ایک فلک وہ بینر پڑا ہوا ہے کل کی محفل کا، وہ نکلوا کے وہاں پہ لگائیں. آج انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے سامنے جس موضوع پہ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے وہ ہے اعتدال اور میانہ روی. اللہ رب العزت جل وعلا مجھے حقیقت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سن کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے سورۃ البقرہ شریف کی ایک آیہ کریمہ کا پہلا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس میں رب ذوالجلال اس امت کا جو وصف ہے، اس امت کی خوبیوں میں سے ایک خوبی اللہ تعالیٰ وہ بیان فرما رہا ہے. خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اور اسی طرح ہم نے تمہیں بنایا درمیانی امت، امت اوسط، درمیانی امت. اب یہ اس امت کا وصف ہے اور اس امت کی خوبی ہے کہ اس کو درمیانی امت بنایا گیا. اب درمیانی امت کس لحاظ سے؟ اس طرح کہ اس کو رب تعالیٰ جل وعلا نے جتنے بھی عقائد اور اعمال کے لحاظ سے سلسلے عطا فرمائے ہیں وہ سارے کے سارے معتدل ہیں، نہ حد سے بڑے ہوئے ہیں نہ حد سے گرے ہوئے ہیں. درمیانی جو رب ذوالجلال جل وعلا نے رستہ عطا فرمایا اس کو جو ہے وہ امت اوسط کے لحاظ سے اس کو کہا جاتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر خالق کائنات نے یہ ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، کہ مجھ سے جو ہے وہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت مانگو. تو صراط مستقیم کیا ہے؟ عزیز دوستو یاد رکھیے گا، صراط مستقیم بھی درجہ اعتدال ہے، درمیانی رستہ ہے جس کو شریعت مطہرہ نے بیان فرمایا. اب درمیانی رستہ ہے کیا؟ ذرا اس کو بھی سمجھ لیا جائے. ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، اس حد سے بڑھنا وہ افراد کہلاتا ہے، زیادتی کہلاتا ہے، اور اس حد سے گرنا یہ کمی یا تفرید کہلاتا ہے. تو کسی بھی شے کی حد میں قائم رہنا یہ کیا کہلائے گا؟ یہ اعتدال کہلائے گا. یعنی کہ نہ حد سے بڑا ہوا معاملہ ہو نہ حد سے گرا ہوا معاملہ ہو، اس کو جو ہے وہ اعتدال کہا جاتا ہے. حدیث طیبہ میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کیفیت کو بیان فرمایا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی سے ایک لکیر کھینچی، ایک لمبی سی ایک لکیر کھینچی چھڑی سے سیدھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لکیر کے بارے میں ارشاد فرمایا مثال کے ساتھ سمجھاتے ہوئے ھذا سبیل اللہ، کہ یہ جو رستہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا رستہ ہے.
بالکل سیدھا، اس میں نہ ٹیڑھا پن ہے، نہ حد سے بڑھنا ہے، نہ حد سے گرنا ہے، بالکل درمیانی ایک رستہ ہے۔ اور اس کو سرکار نے کیا فرمایا؟ ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کا رستہ ہے۔ اور پھر حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سیدھے رستے سے جو درمیان میں کھینچا گیا تھا، کچھ دائیں اور کچھ بائیں، محبوب علیہ السلام نے کچھ جو ہے وہ لکیریں کھینچی، کچھ دائیں اور کچھ بائیں، اور پھر اس کے لحاظ سے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَهَذِهِ سُبُلٌ عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِّنْهَا الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُ إِلَيْهِ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ راہیں بھی ہیں، یعنی کہ بالکل سیدھی راہ سے دائیں طرف راہیں اور بائیں طرف راہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ راہیں سیدھی راہ سے جدا ہیں، الگ ہیں، اور ان میں سے ہر ایک رستے پہ شیطان بیٹھا ہے جو تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ تو پھر حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو درمیانی رستہ ہے اس کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کہ یہ جو درمیان کا رستہ ہے یہ سیدھا رستہ ہے اور یہی میرا رستہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ لہذا اس امت کو جو رستہ عطا کیا گیا وہ کون سا ہے؟ رستہ اعتدال، جو خالق کائنات جل وعلا نے اس امت کو عطا کیا، یعنی کہ اس نبی علیہ السلام، اس امت کے نبی علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ اور پھر اس سیدھے رستے کے بارے میں سرکار نے امت کو کیا فرمایا؟ فَاتَّبِعُوا، جو سیدھا رستہ مجھے عطا کیا گیا تم پر بھی لازم ہے کہ تم اسی سیدھے رستے پر قائم رہنے کا اہتمام کرو۔ درمیانی رستہ، اعتدال والا رستہ، اس کو شریعت مطہرہ نے جو ہے وہ پسند فرمایا۔ اب عزیز دوستو، یہاں میں یہ بات آپ کے سامنے کچھ وضاحت کے ساتھ رکھتا چلوں کہ انسان کو، بندہ مومن کو اس کائنات کے اندر شریعت مطہرہ میں جو احکام دیے گئے کرنے کے لحاظ سے وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک کام وہ ہے جو کرنے کے لحاظ سے جس کا ضروری کہا گیا کہ یہ ضرور کرنا ہے، کرنے کے والے اعمال ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو نہ کرنے والے اعمال ہیں۔ اب کرنے والے اعمال کون سے ہیں؟ سب سے پہلے جو عمل کرنے والا جس کے بارے میں حکم دیا گیا اس کا درجہ ہے یا وہ فرض ہوگا یا واجب ہوگا۔ کیا ہوگا؟ سب سے پہلا یا وہ فرض ہوگا یا واجب ہوگا۔ اس کے بعد وہ عمل کہ جو اگر کبھی کبھی چھوٹ جائے تو کبھی کبھی چھوٹنے پر زیادہ اس پہ سختی اور وعید نہیں کی گئی، کبھی کبھی چھوٹنے پر، ٹھیک ہے نا، وہ درجہ کون سا ہے؟ اس کو کہتے ہیں سنت موقدہ۔ پہلا کون سا ہے؟ فرض یا واجب، اور دوسرا کون سا ہے؟ اس کے نیچے سنت موقدہ۔ اور اس کے بعد جو تیسرا درجہ وہ یہ ہے کہ وہ درجہ لازم تو نہیں کیا گیا مگر اس کے بارے میں ذوق دلایا گیا ہے، شوق دلایا گیا ہے، اور وہ کون سے اعمال ہیں؟ وہ مستحب اعمال ہیں۔ اب درجے کے اعتبار سے پہلا درجہ کون سا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے یا فرض ہے۔ اس کے بعد دوسرا درجہ کون سا آتا ہے؟ سنت موقدہ۔ اس کے بعد تیسرا درجہ کون سا آتا ہے؟ یا مستحب ہوگا یا یہ کہ نفل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسری طرف اگر آ جائیں تو شریعت مطہرہ میں نہ کرنے کے لحاظ سے یا وہ اعمال کے جن سے روکا گیا، وہ اعمال میں سب سے پہلا درجہ ہے جس سے روکا گیا، جس کو نہ کرنے کا حکم دیا گیا، وہ ہے حرام۔ سب سے پہلا درجہ کون سا ہے؟ کسی کام جس سے روکا گیا وہ ہے حرام۔ دوسرا درجہ ہے جس کو جو ہے وہ ناپسند کیا گیا، وہ ہے مکروہ۔ وہ کون سا ہے؟ مکروہ۔ اور تیسرا درجہ جو ہے وہ جس سے بچنے کو بہتر قرار دیا گیا، وہ رستہ ہے خلاف اولا۔ اب یہ دو راہیں ہیں، ایک ہے کرنے کے لحاظ سے احکام، ایک ہے نہ کرنے کے لحاظ سے احکام۔ کرنے کے لحاظ سے جو احکام ہیں ان میں سب سے پہلا فرض ہے اور سب سے آگے مستحب ہے آخر میں، اور نہ کرنے والے جو احکام ہیں ان میں سب سے پہلا حرام ہے، اور سب سے آخر میں جس کے بارے میں فرمایا گیا وہ کون سا ہے؟ خلاف اولا ہے۔ اب ذرا سوچیں ایک لمحے کے لیے کہ جو بندہ کرنے کے لحاظ سے حکم دیا گیا ہے ان اعمال میں سے سب سے پہلا فرض ہے، وہ فرض کو تو ترک کر دے، فرض کی طرف اتنے ذوق و شوق کے ساتھ اور اتنی محبت کے ساتھ اور اتنی کوشش کے ساتھ نہ جائے، لیکن جو مستحبات ہیں ان کی طرف جو ہے وہ پورے اہتمام کے ساتھ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ درجہ اعتدال سے ہٹا ہوا ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شریعت مطہرہ نے کون سا کام ہے جس کو کرنے کا ہر حال میں حکم دیا ہے کہ یہ تم نے کرنا ہی کرنا ہے، اور کون سا عمل ہے جس کو جو شریعت مطہرہ نے پسند فرمایا کہ کر لو تو بہتر ہے، نہ کرو تو جو ہے وہ تمہارے لیے کوئی پکڑ کا معاملہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دوسری طرف آ جائیں، حرام ہے ایک درجہ، ایک بندہ جو ہے وہ حرام کی طرف تو بھاگ کے جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، لیکن مکروہ یا خلاف اولا جو معاملات ہیں محض ان سے رکتا پھرتا ہے، حرام کی طرف بھاگ کے جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو شریعت مطہرہ کے جو احکام ہیں ان میں درجہ اعتدال کی خبر نہیں ہے۔
تو شریعت مطالعہ نے ہمیں جو حکم دیا وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ ایسے سمجھیے، ایک بندہ فرض نہیں پڑھتا لیکن نوافل کثرت سے ادا کرتا ہے، ایک بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا لیکن صدقات و خیرات بڑی کرتا ہے، ایک بندہ جو ہے وہ حکومت کا ٹیکس جو ہے اس کی ادائیگی نہیں کرتا لیکن اس کے دائیں بائیں جو جرمانے ہیں وہ بڑی جو ہے وہ پابندی سے ادا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اصل امور ہیں جن پر رہنے سے اس کا نظام قائم رہتا ہے اس کی طرف آنا وہ اس کو ترک کر رہا ہے، اور جو وہ امور کی جن کی طرف شریعت مطالعہ نے محض پسند کیا وہ ان کی طرف بھاگ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ درجہ اعتدال سے ہٹا ہوا ہے۔ شریعت مطالعہ نے ہمیں کس رستے پہ چلنے کا حکم دیا؟ وہ ہے درجہ اعتدال، کہ جس کو شریعت مطالعہ نے جس عمل کو جو درجہ عطا کیا اس کو اس درجے کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنے کا اہتمام کیا جائے، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ بندہ معتدل رہے گا، اللہ کی بارگاہ میں بھی پسندیدہ ہوگا، اور جو بندہ اس رستے سے ہٹ کے چلے گا رب کائنات جل وعلا اس بندے کے اعمال کو پسند نہیں فرمائے گا۔ اب میں آپ کو چند ایک مثالیں احادیث طیبہ سے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حبیب کریم علیہ السلام نے جملہ زندگی کے معاملات کے درمیان ہمیں باقاعدہ وہ اعتدال کی جو راہیں ہیں وہ بیان فرمائی ہیں کہ کون کون سا رستہ ہے جہاں جہاں پہ اعتدال ہے اور کس رستے سے بندہ معتدل راہ سے نکل جاتا ہے، شریعت مطالعہ نے باقاعدہ بیان فرمایا۔ سب سے پہلے محبت اور نفرت کے اعتبار سے یہ سنیے، محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی کسی سے محبت کرو تو فاصلہ رکھ کے محبت کرو، کسی سے بھی محبت ہو تو اس میں فاصلہ رکھا جائے، ان قریب ہو سکتا ہے کہ وہ محبت نفرت میں تبدیل ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ محبت میں بھی اعتدال ہو، محبت میں بندہ ہاتھ سے آگے نہ بڑھے، محبت میں بھی اعتدال ہو۔ اور دوسری طرف محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی سے نفرت کرو، اگر کسی کو ناپسند کرو تو اس کے ناپسند کرنے میں بھی اعتدال رکھو، ان قریب کہ تمہارا ناپسند کرنا کسی کو پسند کرنے میں تبدیل ہو جائے۔ اب اس میں پسند اور ناپسند، اس میں بھی شریعت مطالعہ نے ہمیں اعتدال کا رستہ عطا فرمایا کہ ہم جو ہے وہ درمیانی رستے پہ رہ کر، معتدل رستے پہ رہ کر چلنے کا اہتمام کریں۔ اب میں آپ کو مثال اس حدیث طیبہ کی سمجھانے کے لحاظ سے مثال دیے دیتا ہوں۔ شادی ہو جاتی ہے اور شادی کے بعد میاں بیوی کی پسند کا معاملہ اتنا زیادہ آگے بڑھ جائے کہ دائیں بائیں جن کے حقوق ہیں ان کی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نہ رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ اعتدال سے نکل گیا، وہ بندہ راہ اعتدال سے نکل گیا ہے۔ اور دوسری طرف اگر کہیں نفرت کی سلسلہ پیدا ہو جائے، نفرت بن جائے یا نفرت کی کیفیت پیدا ہو جائے تو اس سے نتیجہ کیا نکلے کہ فوراً سے پہلے طلاق کی نوبت آ جائے۔ آج کی ہماری سوسائٹی کے اندر طلاق کی ریشو بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، شدت سے طلاق کا معاملہ جو ہے وہ سوسائٹی میں عام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ادھر دوسری طرف دیکھیں، والدین سے دوری کا معاملہ، عزیزوں سے دوری کا معاملہ یہ بڑی شدت سے بڑھ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر اعتدال نہیں رہا، معاملات کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان اعتدال، یعنی کہ ہر معاملے میں محبت کا، قربت کا تعلق ہو تو اس میں بھی اعتدال رکھا جائے، اور اگر نفرت کا یا ناپسندیدگی کا معاملہ ہو تو اس میں بھی اعتدال رکھا جائے۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جب محبت کی باری آتی ہے تو ہم اس حد تک آگے بڑھتے ہیں کہ جو اصل جن کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں ہمارے کندھوں پر، ہم ان سے بھی اپنا منہ پھیرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اعتدال سے نکل گئے۔ اور دوسری طرف اگر کہیں عورت سے ناپسندیدگی کا معاملہ شروع ہو جائے تو فوراً سے پہلے ہم طلاق کی طرف بڑھ جاتے ہیں، اور 3 طلاقیں دیے بغیر رکے نہیں رہتے۔ تو یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ دونوں طرف ہمارا اعتدال کا زاویہ ہاتھ سے چھوٹا ہوا ہے۔ اگر ہم جو ہے وہ اعتدال محبت میں رکھیں گے تب بھی معاملہ درستگی کی رہے گا، اور اگر معاملہ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ نفرت یا ناپسندیدگی کا معاملہ ہوگا تو اس میں بھی معاملہ ہمارے لیے بہتر ہوگا اگر ہم اس کو اعتدال میں رکھیں گے۔ اسی طریقے سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث طیبہ کی بنیاد پر بہت سے لوگ بزرگوں کے ساتھ نسبت رکھنا اور ان سے بیعت کرنے کا اہتمام کرنا یہ سلسلہ کرتے ہیں۔ اب اس میں ہمارے بہت سے دوست ایسے ہیں جو بیعت کرنا یا بزرگوں کے ساتھ سلسلہ رکھنا صرف اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے ان سے دعائیں لینی ہے اور ان سے ہم نے تعویذات اور اس طرح کے دوسرے معاملات دینے ہیں، حالانکہ اصل مقصد کیا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ رسول کریم علیہ السلام کی سنت مطالعہ پہ قائم ہونا اور نبی علیہ السلام کی سنت مطالعہ پر عمل کرنے کا اپنے اندر ذوق و شوق پیدا کرنا، لیکن وہ چیز نہیں کر پاتے اور ہم ان کی دعائیں
اور ان سے تعویذات اور پھر ان کی بارگاہ میں نذرانوں کے سلسلے، ان چیزوں میں بڑا تیزی سے حد سے آگے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں اعتدال کا پہلو نہیں ہے۔ شریعت مطالعہ نے ہمیں جو رستہ عطا فرمایا کہ جس کے ساتھ بھی جو معاملہ ہے اس کو اعتدال کے دامن میں رکھنے کا اہتمام رکھا جائے۔ اور پھر دیکھیے اس امت کے اندر ایسا بھی معاملہ ہے، ایک طبقہ ایسا ہے جو باقاعدہ طور پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت میں آگے بڑھ رہا ہے، اور اس محبت میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ وہ آل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کی رفعتوں کو، عظمت و رفعت کو صحیح طور پر نہیں سمجھنے کی طرف جا رہا۔ ایک یہ طبقہ ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محبت صحابہ میں بھی اعتدال سے بڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسری طرف آ جائیں، ایک طبقہ وہ ہے جو محبت آل بیت اطہار کی طرف چلا گیا اور محبت آل بیت میں اس طرح آگے بڑھ رہا ہے کہ وہ محبت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، عظمت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ پا رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ طبقہ بھی اعتدال سے بڑا ہوا ہے۔ رب کائنات جل وعلا کا کروڑہ شکر ہے کہ جو درمیانی اعتدال کا رستہ ہے وہ کون سا ہے کہ محبت صحابہ بھی ہو اور ان کے درجے میں ہو جو شریعت مطالعہ نے بیان فرمائی، اور محبت آل بیت بھی ہو اور اس درجے میں ہو جو شریعت مطالعہ نے بیان فرمائی، اور محبت اولیاء کاملین بھی ہو اور اسی درجے میں ہو جس کو شریعت نے بیان فرمایا۔ جو ان تینوں چیزوں کو ان کے دائرے میں رکھ کے چلتا ہے وہی بندہ اعتدال کا رستہ اپناتا ہے، اور یہ رستہ رب ذوالجلال کی فضل سے اہل سنت و جماعت کے پاس ہے۔ یہ پہلو رب تعالیٰ جل وعلا نے ہمیں عطا فرمایا، تو اس بھی چیز کو جو ہے وہ سمجھنے کی اور اس کی طرف بڑھنے کی ازا ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے عزیز دوستو، ہمارے ہاں یہ پہلو بھی بڑی تیزی سے سامنے آ رہا ہے اور اس کو بھی سمجھنے کے لائق ہے کہ ایک بندہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا صحیح طریقے سے اہتمام نہیں کرتا، لیکن وہی بندہ ہر سال یا ہر دوسرے تیسرے ماہ اپنے ہاں محفل میلاد پر لاکھوں روپے لگانے کا اہتمام کرتا ہے۔ اب زکوٰۃ کی ادائیگی اس پہ فرض ہے اور محفل میلاد کرنا مستحب ہے، تو آپ مجھے ذرا سوچ کے بتائیے، ایک بندہ فرض کی ادائیگی نہ کرے لیکن محفل میلاد میں بڑے ذوق کا اہتمام کرے، اس کا مطلب یہ کہ اس کو شریعت مطالعہ کا جو اعتدال والا رستہ ہے وہ رستہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ رستہ اس کے ہاتھوں سے دور ہے، اور شعور اس حد تک کمزور ہے کہ وہ فرض کی ادائیگی میں تو کمزوری کا اہتمام کر رہا ہے، کوتاہی کر رہا ہے۔ اور میلاد کے لحاظ سے میں یہاں رک کر آج اس کی مثال دیتے ہوئے آپ کو سمجھائے دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ایک ہے فرائض جن سے نظام اسلام قائم ہوتا ہے، اور ایک ہے میلاد شریف یا اور اس طرح کے دوسرے اعمال جو کہ اس نظام کی طرف لانے کا سبب ہے۔ اب ایک بندہ نظام کو قائم نہیں کر رہا لیکن ان کی طرف لانے کا اہتمام کر رہا ہے، تو اس بندے کی مثال ایسے ہی ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ گھر جو ہے وہ تو ڈھا جا رہا ہے، وہ گر رہا ہے، دیواریں گھر کی گرنے کے قریب ہیں، دیواروں کی چھت جو ہے وہ دراڑ پر ٹکی ہے اور وہ گرنے کے قریب ہے، وہ گھر کی درستگی کا اہتمام نہیں کر رہا لیکن دائیں بائیں لوگوں کو دعوت دیتا پھر رہا ہے، آ جاؤ دین کی، ہمارے گھر کی طرف آ جاؤ، گھر کی طرف آ جاؤ، گھر کی طرف۔ اب جب گھر ہی صحیح طریقے سے قائم نہیں ہوگا تو کس کو بلائے گا، کہاں کہاں بٹھائے گا، اور اب گھر بلا کر لوگوں کو کیا دعوت دیتا پھرے گا کہ یہ میرا گھر کیسا ہے۔ شریعت مطالعہ نے ہمیں جس چیز کا حکم دیا وہ کیا ہے، پہلے فرائض کی ادائیگی کو صحیح طریقے سے قائم کرنے کا اہتمام کیا جائے اور پھر ان کے ساتھ ساتھ مستحبات کو اپنانے کا اہتمام کیا جائے، پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ اعمال میں خوبصورتی کا سلسلہ باقی رہے گا۔ اس کی میں ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین متین کی ترویج کا اور تبلیغ کا اہتمام شروع کیا، اہتمام کرنے کا سلسلہ قائم کیا، اس وقت بنیادی طور پر دو چیزوں کی ضرورت تھی۔ عزیز دوستو ذرا سمجھیے گا، دو چیزوں کی ضرورت تھی۔ سب سے پہلے افراد کی ضرورت تھی، نمبر دو مال کی ضرورت تھی۔ دین کی سب بنیاد قائم ہو رہی تھی اور اس بنیاد پر پھر آگے عمارت ساری قائم ہونی تھی، تو اس وقت دو چیزوں کی ضرورت تھی، افراد کی ضرورت تھی، خلوص کی ضرورت تھی، اور جو ہے وہ کس کی ضرورت تھی، مال کی ضرورت تھی۔ اب اس وقت دین کی بنیادوں میں افراد لانے کا اور افراد جو ہے وہ مال خرچ کرنے کا اگر اہتمام نہ کیا جاتا تو کیا آج یہ اتنا بڑا سلسلہ قائم ہو چکا ہوتا؟ ہرگز قائم نہ ہوتا۔ بھلا ہو رب ذوالجلال کے فضل سے حضرت صدیق اکبر کا، فاروق اعظم کا رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے دین کی بنیادوں میں اپنے افراد بھی عطا کیے، دوستوں کو شعور دیا اور ان کو اسلام کی طرف لانے کا اہتمام کیا، اور مال بھی پیش کیا کہ محبوب کریم علیہ السلام کو جب کبھی ضرورت پیش آتی، حبیب کریم علیہ السلام حضرت صدیق اکبر کا مال اپنے مال کی طرح خرچ کرنے کا اہتمام فرماتے۔
تو یہ میرے بھائیوں پہلے کیا معاملہ ہے کہ جو اصل عمارت ہے اس کا تحفظ کا اہتمام کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو مستحبات ہیں ان کی طرف جو ہے وہ بڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اور آج کے اس دور کے اندر بہت سی جگہوں پر محافل میلاد کا اکثر سلسلہ صرف اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ جناب ہم چودھری صاحب ہیں، یا یہ کہ میرا ذوق کہتا ہے، یا یہ کہ مجھے شوق ہے، اس کے سوا اصل معاملہ اس کا معاملہ بالکل جو وہ خالی ہے۔ حالانکہ جو مستحبات ہیں وہ دین کی دعوت کے طور پر ہیں، اصل دین نہیں ہے۔ اصل دین وہی ہے جو رسول کریم علیہ السلام نے ہمیں بیان فرمایا ہے۔ اس اعتبار سے میرے بھائیوں، مال میں خرچ کرنے میں بھی اعتدال، اور کہاں کہاں کیسے کیسے مال خرچ کرنا ہے اس میں بھی اعتدال رکھنا، یہ شریعت مطالعہ کی ازحد جو ہے وہ ہماری طرف ذمہ داری بنتی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہوئے حبیب کریم علیہ السلام کی شریعت نے ہمیں اس بات کا بھی حکم دیا کہ ہم کنجوسی سے بھی بچیں اور اسراف سے بھی بچیں۔ کنجوسی اور اسراف، اب کنجوسی کیا ہے؟ جس کو بخل کہتے ہیں عربی کے اندر، کنجوسی کیا ہے؟ عزیز دوستو، کنجوسی یہ ہے کہ جہاں مال خرچ کرنے میں فائدہ ہے وہاں بندہ وسعت کے باوجود مال خرچ نہ کرے، اس کو کہتے ہیں کنجوسی۔ جہاں مال خرچ کرنے میں فائدہ ہے وہاں پہ بندہ وسعت کے باوجود مال خرچ نہ کرے، اس کو کہتے ہیں کنجوسی۔ اور جہاں شریعت مطالعہ نے خرچ کرنے سے منع کیا ہے، یا جہاں کوئی مقصد نہیں ہے، یا جہاں ضرورت پوری نہیں ہوتی، بندہ وہاں پہ جو ہے وہ مال خرچ کرتا پھرے، اس کو کہتے ہیں اسراف۔ تو شریعت نے کنجوسی سے بھی روکا ہے اور اسراف سے بھی روکا ہے، بلکہ اسراف کے بارے میں شریعت مطالعہ نے یہ بیان فرمایا، انہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ جل وعلا اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور ایک دوسری جگہ پر خالق کائنات جل وعلا نے کنجوسوں کو بھی شیطان کا بھائی قرار دیا ہے۔ اس اعتبار سے شریعت مطالعہ نے دونوں اعتبار سے کنجوسی کو بھی ناپسند کیا اور اسراف کو بھی ناپسند کیا، دونوں پہلوؤں کو شریعت نے ناپسند کیا ہے۔ اب حدیث تو یہ سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ما عال من اقتصد، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے درمیانی راہ اختیار کی، مال خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کی، اعتدال کو پسند کیا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے وقار کو ہمیشہ سلامت رکھے گا، اس کے وقار کو گرنے نہیں دے گا، جو مال خرچ کرنے کے اعتبار سے میانہ روی کا اہتمام کرے گا۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث طیبہ کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ مال خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو غنا عطا فرماتا ہے، غنی کر دیتا ہے، جو مال خرچ کرنے کے اعتبار سے میانہ روی اختیار کرتا ہے۔ اور جو مال خرچ کرنے کے اعتبار سے کنجوسی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر فقر مسلط کر دیتا ہے۔ فقر مین کے دل اس کا کنجوس ہو جاتا ہے، فقر اس پہ مسلط کر دی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور ومن بذر افقرہ اللہ، اور جو اسراف کرتا ہے، حد سے بڑھتا ہے، خالق کائنات جل وعلا کئی ایسے دوست دیکھے گئے کہ جو مال خرچ کرتے ہیں اپنے بعد معاملات میں، اور اس کے بعد پھر قرضہ لیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کبھی کسی طرف بڑھ رہا ہے، کبھی کسی طرف بڑھ رہا ہے، کبھی کسی طرف بڑھ رہا ہے، قرضہ لیتے ہوئے اپنا وقت پورا کرنے کا اہتمام کر رہا ہے۔ تو یہ قرضہ لینے کی طرف نوبت آنے ہی نہ دی جائے۔ شریعت مطالعہ کہتی ہے کہ مال جہاں پہ ضرورت ہے، جتنی ضرورت ہے اتنا خرچ کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ پھر حدیث طیبہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سربلندی عطا فرماتا ہے، جو عاجزی اختیار کرتا ہے۔ اور دوسری طرف حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ تکبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ زمانے میں اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ یہ وہ ہے کہ مال خرچ کرنے کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، رویوں کے اعتبار سے ہر مقام پر بندے کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ معتدل ہونا چاہیے، کیونکہ اس امت کا وصف ہے کہ یہ امت اپنے جملہ معاملات کے درمیان اعتدال کا زاویہ رکھتی ہے۔ تو جب ہر معاملے میں اعتدال ہے تو پھر سوچئے ہماری زندگیوں میں اعتدال کا سلسلہ کیوں ختم ہوتا چلا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یا تو یہ ہو سکتی ہے کہ ہم نے سیکھا نہیں ہے، یا یہ کہ سیکھا ہے لیکن اس کو اتنا ذمہ داری کے ساتھ محسوس ہی نہیں کیا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم اپنی طبیعت میں جیسے چاہیں سو کرتے پھریں۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ ہم اس مقام پہ چلے گئے کہ جو اس امت کی شان ہی نہیں ہے، اس امت کی صفت ہی نہیں ہے، یہ اس مقام پہ ہم جو جا کے ٹھہر گئے۔ اب ساتھ یہ بھی سنیے، حبیب کریم علیہ السلام نے حکومتی اخراجات، آج آپ دیکھتے ہیں ہماری حکومتی معاملات کے درمیان کس حد تک ظلم کا سلسلہ اپنایا جاتا ہے کہ جس بندے کو کسی عہدے پہ بٹھا دیا جائے، وہ وہاں پر حکومتی پیسہ جو کہ امانت کے طور پر اس کے پاس موجود ہے بے دریغ استعمال کرتا ہے، پانی کی طرح بہاتا ہے، کوئی مقصد نہیں ہوتا وہاں پہ، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کوئی ضرورت نہیں ہوتی، بس اپنی شاہانہ خرچ کے لحاظ سے اس کو پورا کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اب حدیث طیبہ سنیے، نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا۔ حضرت عدی بن عمیرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جسے ہم نے ذمہ داری سپرد کی، جس بندے کو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہم نے ذمہ داری سپرد کی اور پھر اس سے سوئی کے برابر یا زیادہ کوئی چیز ہم سے اس نے نہیں چھپائی، جو چیز اس کے پاس تھی وہ چیز اس نے لا کے ہمارے سامنے پیش کر دی، ٹھیک ہے نا جی، پھر اس سے کوئی چیز سوئی کے برابر بھی یا زیادہ ہم سے اس نے چھپائی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا وہ چھپانا سوئی کے برابر یا زیادہ، سرکار نے فرمایا وہ خیانت ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ خیانت ہوگا۔ اور حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں وہ خیانت قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سامنے لے آئے گا، خیانت چھپی نہیں رہے گی، خیانت چھپی نہیں رہے گی۔ آج کے اس دور کے اندر کئی مقامات پہ ایسا ہوتا ہے کہ عوام کے لیے 100 روپیہ دیا جائے بالفرض، تو 100 روپے میں سے 70 روپے جو ہیں وہ اس حکومتی عہدیدار اور اس کے متعلقان کے ذمے چلے جاتے ہیں، اور باقی چلتے چلتے 10 سے 20 روپے عوام کے حصے میں آتے ہیں۔ مجھے ذرا سوچ کے بتائیے گا، یہ حکومتی فضول خرچیاں یہی تو آج کے پاکستان کے مسائل کو بڑھا رہی ہیں، اور اگر اس سارے فضول خرچیوں کے سلسلے کو روک دیا جائے تو پاکستان کے قریباً 70% مسائل حل ہو جائیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں، تکالیف کے سلسلے جو وہ دور ہو جائیں، یہ کیفیت جو ہے وہ۔ اب جب یہ معاملہ بیان کیا گیا تو ایک صحابی، انصاری صحابی، وہ سامنے بیٹھے تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ نے ذمہ داری مجھے دی ہے نا، یہ ذمہ داری میں آپ کو واپس کرتا ہوں۔ کوئی ذمہ داری اس کو دی گئی تھی، اس نے کہا یا رسول اللہ میں یہ ذمہ داری واپس کرتا ہوں۔ تو حبیب علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اتنی جلال، اتنی وعید اور اتنا اللہ تعالیٰ جل وعلا کا غضب کہ ایک سوئی کے برابر بھی آج پورا خزانہ ہڑپ ہو جائے تو کہہ دیا جاتا ہے کوئی معاملہ نہیں، ہوتا رہتا ہے معاملہ، یہ جملے بول دیے جاتے ہیں، اور کتنے آسان ہیں یہ جملے بول دینا صرف اپنے جملوں کے لفظوں کے ساتھ، لیکن کتنا تلخ معاملہ ہے ان سے پوچھے کہ جن کے گھر کے چولہے بند ہو گئے۔ تو یہ حقیقت ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کو وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی وعید، میں یہ ذمہ داری واپس جو ہے وہ دیتا ہوں۔ حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے پہلے بھی کہا اور اب بھی کہتا ہوں۔ سرکار نے پھر وہ دہرایا، اب بھی کہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جسے کوئی عہدہ سپرد کیا جائے اور وہ ہر چیز لے آئے جو اسے دی گئی ہے، اور وہ جو کچھ اسے دیا گیا وہ لے آئے، اور جس سے اس سے روکا گیا اس سے وہ رک جائے۔ کیا مطلب ہے کہ امانت میں خیانت نہ کرے، جو ذمہ داری اس کو دی گئی اس کو صحیح طریقے سے ادا کرے، تو وہ بندہ جو ہے وہ امانت کے لائق ہے اور ذمہ داری ادا کرنے کے قابل ہے۔ اگر کوئی بندہ صحیح طور پر امانت کا تحفظ نہیں کرتا اور صحیح استعمال نہیں کرتا، اور جو اس کے پاس امانت آتی ہے وہ اس کو صحیح طور پر لانے کے لحاظ سے اہلیت نہیں رکھتا، اس پہ لازم ہے کہ وہ عہدہ ہی نہ لے۔ آج کے اس دور کے اندر بھی یہ یاد رکھیے گا، حدیث طیبہ میں باقاعدہ یہ بھی بیان کیا گیا، بامر مجبوری کوئی بندہ آگے بڑھ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے عہدہ دیا جائے، بامر مجبوری۔ اس کے علاوہ کسی بندے کو یہ حق نہیں بنتا کہ اس میں اہلیت نہیں ہے اور وہ آگے بڑھ کے کہتا پھرے کہ مجھے عہدہ دیا جائے، میں اس عہدے کو سنبھالتا ہوں، اس کو حق نہیں بنتا۔ بلکہ ایک حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ کسی بندے نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں معاملہ پیش کیا، یا رسول اللہ یہ عہدہ مجھے عطا فرمائیں۔ سرکار نے انکار کر دیا، آپ نے فرمایا کہ تمہیں عہدہ نہیں دیا جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو امانت کو صحیح طریقے سے سنبھالنے کے قابل ہے عہدہ اس کے سپرد کیا جائے۔ وہ صرف وہ عہدہ ہی نہیں ہے بلکہ اس عہدے کے نیچے جتنے ثمرات ہیں، اس کے جو فوائد ہیں، اس کے جو نقصانات ہیں، وہ سارے کے سارے۔ تو میرے بھائیو یہ تبھی ہو پائے گا کہ جب بندہ کوئی اہل ہوگا اور اہلیت رکھتا ہوگا، تب جو ہے وہ عہدہ سنبھالنے کے قابل ہوگا۔ یہ ہمارے حدیث طیبہ میں ہماری شریعت مطہرہ نے بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے عزیز دوستو، آج کے اس دور کے اندر بہت زیادہ امراض کے پھیلنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ فقط یہ ہے کہ ہمارے کھانے پینے کے معاملے میں اعتدال ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا۔ کھانے پینے میں اعتدال کا رستہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اعتدال میں آگے نہ بڑھو، کھاؤ اتنا جتنا طبیعت میں جو ہے وہ چاہت ہے، اور پیو بھی اتنا جتنا طبیعت میں چاہت ہے، اعتدال رکھا جائے۔ میں ایک جگہ بیٹھا تھا، ایک پروفیسر تھے وہ اس مطلب کے حکمت کے، انہوں نے مجھے پوچھا کہ کیا قرآن مجید میں کوئی آیت ایسی ہے جس میں خالق کائنات جل وعلا نے یہ بیان کیا ہو کہ کھانے پینے کے لحاظ سے اور مطلب کے لحاظ سے؟ تو میں نے اس وقت یہ آیت کریمہ ان کے سامنے پیش کی کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ کیا مطلب؟ حد سے آگے نہ بڑھو، نہ کھانے میں نہ پینے میں، ولا تسرفوا، حد سے آگے نہ بڑھو۔ جب میں نے یہ آیت کریمہ انہیں سنائی، انہوں نے آگے سے یہ فرمایا کہ اللہ نے ساری کی ساری حکمت ان 3 جملوں میں بیان فرما دی ہے۔
کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو لیکن حد سے آگے نہ بڑھو۔ آج صبح سے شام تک ہماری زبان جو چلتی ہے اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ کبھی کولیسٹرول بڑھ گیا، کبھی بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، کبھی جو ہے وہ انٹرنل پریشر، کبھی ایکسٹرنل پریشر، کوئی نہ کوئی معاملہ ہماری طبیعت میں آتا رہتا ہے جس کے سبب نقصان ہماری زندگیوں میں بڑھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے عزیز دوستو، پانی اگر ہم دیکھیں اس وقت جتنی تیزی سے پانی کی ریشو زمین سے نیچے جا رہی ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اور یہ انتہائی خطرناک معاملہ ہے، خاص طور پر یہ ایشیا کے علاقوں میں اور پاکستان کے اندر۔ اور ہمارا اس کی لحاظ سے ہمارا جو ذمہ ہے وہ کیا ہے کہ پانی کو اعتدال کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ ایک گلاس پانی کی ضرورت ہے تو 1.5 گلاس استعمال نہ کیا جائے۔ اگر نہانے کے اعتبار سے ایک ٹب سے بندہ نہا لیتا ہے تو 10 ٹب جو ہیں وہ ضائع نہ کیے جائیں۔ گاڑی کو دھونے کے اعتبار سے اگر 1 بالٹی یا 2 بالٹیاں یا 5 بالٹیاں کام آ جاتی ہیں تو اتنا ہی کافی ہے، 10 بالٹیاں لگانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ شریعت مطالعہ، یہاں تک کہ ایک حدیث طیبہ میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ندی کے کنارے بھی بیٹھے ہو تو وہاں پر بھی پانی کا استعمال درست طریقے سے کرو، اگر تم وہاں سے حد سے نکلو گے تو وہ بھی پانی جو ہے وہ ظلم کرنے کے مترادف ہوگا۔ تو خود سوچیں ایک لمحے کے لیے کہ زندگی کے ہمارے نہ جانے کتنے معاملات ایسے ہیں جو معاملات ہمارے حد سے بڑے ہوئے ہیں، اعتدال سے نکلے ہوئے ہیں، جس کے سبب نتیجہ کر نکل رہا ہے کہ ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، معاملات میں خیر نہیں ہے اور بھلائی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میں 2 مثالیں عرض کر کے بات کو ختم کیے دیتا ہوں۔ ایک طالب علم ہے، وہ صبح سے شام تک اپنے اسکول کی تعلیم میں تو بڑا زور دیتا ہے، لیکن دین سیکھنے اور اپنے معاملات کی درستگی کا کسی کے پاس بیٹھ کے اہتمام نہیں کرتا۔ تو اس کے پاس ڈگری تو آ جائے گی لیکن اس کے پاس علم نہ ہونا اور دین کا علم نہ ہونا اور معاملات کی درستگی کا جو ہے وہ پہچان نہ ہونا، نتیجہ کا نکلے گا کہ وہ پروفیسر اور PhD اسکالر تو کہلائے گا لیکن بہترین انسان نہیں کہلا پائے گا۔ اسی طریقے سے آپ احباب ہیں، مزدور احباب، آپ میں سے اکثر من کے احباب جو ہیں، ہماری دوستوں کو میں دیکھتا ہوں اور انتہائی معذرت کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ کوئی بندہ صبح سے شام تک کام تو کرتا ہے لیکن رات کے وقت جب اسے فری فرصت کا لمحہ ملتا ہے تو اس فرصت کے لمحے میں وہ کوئی فلم دیکھ کے سوتا ہے، وہ کوئی ڈرامہ دیکھ کے سوتا ہے، وہاں اس لمحے میں بیٹھ کر یاد الہی کا کوئی اہتمام نہیں کرتا، یا ہفتے کے 7 دنوں میں 6 دن وہ کام کرتا ہے اور 7ویں دن جا کر وہ دوستوں کے ساتھ انجوائے کر کے وقت برا کر لیتا ہے۔ اس نے نہ دین سیکھا، نہ معاملات کی درستگی سیکھی، کچھ نہیں سیکھا، تو اس کے پلے مال تو آئے گا لیکن حلال اور حرام کی تمیز نہیں آئے گی۔ اس کے درمیان اٹھنے اور بیٹھنے کے لحاظ سے دوستوں کے درمیان درست اور غلط کا معاملہ یہ اس کے ہاتھ نہیں آ پائے گا۔ تو اس اعتبار سے میرے بھائیوں، اپنے جملہ معاملات کے درمیان اعتدال رکھا جائے، مال کمانے کے اعتبار سے بھی۔ اور میں یہ بھی کہوں گا، ہمارے اکثر گھروں میں جو خرابیاں آ رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ باپ اپنے گھروں میں ٹائم نہیں دے پا رہا۔ وہ صبح اس وقت نکلتا ہے جب بچے سو رہے ہوتے ہیں اور رات کو اس وقت گھر جاتا ہے جب بچے سو رہے ہوتے ہیں۔ تو سوچئے گا جب وہ اپنے بچوں کو وہ صحیح طریقے سے وقت اور ان کی تربیت کا اہتمام ہی نہیں کر پائے گا، مال کے کمانے کی طرف توجہ زیادہ لیکن معاملات کی درستی اور بچوں کی تربیت کی طرف جو اس کی توجہ نہیں ہے، تو مجھے ذرا سوچ کے بتائیے وہ ہزاروں نہیں لاکھوں ڈالر بھی گھر دے جائے تو بچوں کے پاس وہ ذوق ہی نہیں ہوگا، سوچ نہیں ہوگی اور ان کو شعور ہی نہیں ہوگا، تو جتنا مال دیا جائے گا اس کی آنکھیں بند ہونے کے بعد یا تو بچے آپس میں لڑ کے مر جائیں گے یا یہ کہ پھر جو ہے وہ مال ضائع ہو جائے گا، کسی نہ کسی صورت میں کوئی اور برا رستہ جو ہے وہ نکل آئے گا۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم اپنی زندگی کے جملہ شعبوں کے درمیان اعتدال رکھیں، مال کمانے کے درمیان اور گھر والوں کے معاملات کے درمیان، زندگی کے مختلف افراد کے درمیان، اپنے رویوں کے درمیان اگر ہم اعتدال پیدا کر لیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہماری زندگی میں خوبصورتی پیدا ہو جائے گی اور کسی کا حق مارا نہیں جائے گا، کسی کا حق چھینا نہیں جائے گا اگر ہم اعتدال کر لیں۔ اور اگر ہم حد سے بڑھیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہمارا اعتدال کا سے جب دامن دور جائے گا تو پھر حق چھینا بھی جائے گا، حق جو ہے وہ دیا بھی نہیں جائے گا اور پھر اسی طرح زندگی میں بے سکونی کا معاملہ بڑھتا رہے گا۔ رب ذوالجلال جل وعلا، آج کا ہمارا جو موضوع تھا وہ تھا کہ اعتدال اسلام میں۔ تو اس موضوع کو میں نے، حالانکہ یہ سب کی ضرورت ہے لیکن چونکہ اکثر دوستوں کا جو طریقہ ہے وہ اس وقت آنا جس وقت نماز کا ٹائم تقریباً قریب ہو، تو موضوع نہ سننے کے سبب نتیجہ کا نکلے گا، نہ علم پلے پڑا، نہ سوچ پلے پڑی، نہ فکر کا لسہ کوئی پلے پڑا، تو سوچیں کہ آپ کے پلے کیا آیا، ٹھیک ہے نا؟ 6 دن اس طرح گزارے اور جمعہ بھی اسی طرح گزار دیا، اور اس کے علاوہ جب آپ کو عرض کی جائے تو آپ اس وقت بھی اسی طرح گزار دیتے ہیں، تو سوچیں میرے بھائیوں پلے کیا پڑے گا؟ دین پلے نہیں پڑے گا تو مال کا ہم نے کیا کرنا؟ یہ مال تو نہیں آزمائش ہے اور دین جو ہے اس کی درستگی کا سبب بنتا ہے۔ اس واسطے عزیز دوستو کوشش کریں اپنے معاملات میں درستگی کا اہتمام کریں، اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔